کہ اگر تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑوگے اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا. یہ میں نے سنی ہوئی تھی, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور میں تھوڑی دیر میں میں میوزک چھوڑ چکا تھا, سوچتا تھا کہ کیا کروں کیا کروں کیا کام کروں کیا کام کروں. اور ایک سٹیج میرے پہ یہ آ گئی کہ میں نے آخری 100 روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیے, جو میرے پاس آخری 100 روپے تھے, اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ مانگنا کچھ, اب میرے پاس کچھ نہیں ہے, آئی ہیو نتھنگ, بس اوپر اللہ ہے نیچے بس یہ حالات ہیں. لیکن میں نے ایک بات سنی ہوئی تھی مولوی طارق جمیل صاحب سے کہ اگر تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑوگے اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا. یہ میں نے سنی ہوئی تھی, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار سوچتا تھا, میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں, یہ مولوی مرواتے ہیں لوگوں کو, مروا دیا مجھے, کہاں ہے وہ چیز. لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے. میرا دل کہتا تھا مجھے, یہ میں 2002 کی بات بتا رہا ہوں. اس نے کہا کیا کریں, میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں, کپڑے بناتے ہیں. ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے, اور میرے پاس پیسے تو تھے نہیں, تو میں نے کہا کیا کرے گا. اس نے بولا یار دیکھو سٹارٹ ایسے ہوگا جنید بھائی, 25 لاکھ آپ دیں, 25 لاکھ میں لاؤں. اب اس نے 25 لاکھ بول دیا, اور میں ابھی 100 روپے بیوی کو دے کر آ رہا ہوں, اور بڑی اپنا اسٹیچر بالکل رکھ کے اوکے ٹھیک ہے. میں سوچ رہا ہوں 25 لاکھ کہاں سے ہوں گے, 25 لاکھ آپ لائیں, 25 لاکھ میں لاتا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں گھر گیا, گھر بیٹھ کے سوچا, میں نے کہا کیا ہے, کیا بیچوں کیا بیچوں کیا بیچوں. ایک دوست کو میں نے بولا, اس زمانے میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے. تو یقین کرو 50 کی چیز ہر ایک مجھے 25 کوٹ کرتا, 25 لے لیں جنید بھائی اس کے, یہی دے سکتے ہیں. یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوں. مجھے اس دن پتا چلا, اس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے 25 کی جگہ کہا نہیں یار آپ رکھیں گے, چلو بعد میں کر لیں گے, دیکھ لیں گے. ایسے بھی ملے, لیکن ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے ایکسپلائٹ کر کے میری کمر ہی توڑ دی. ہاں, جنہوں نے میرا کچومر ہی نکال دیا, ان کا بس نہیں چلا کہ میرا کچومر ہی نکال دیں, مجھے جان سے ہی مار دیں. اس وقت جو کر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں, کیونکہ یہ سب پریشانی میں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ خیر, تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا, اس کو بیچا, یہ بیچ دیا, وہ بیچ دیا, سب بیچ بچا کے اس کو جا کر 25 لاکھ روپے کسی طرح کر کے دیے. میں نے کہا مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دیا, 1 ہفتے بعد ملتے ہیں. 1 ہفتے بعد 25 لاکھ اس نے رکھے, 25 لاکھ میں نے رکھے, اور 50 لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا خرید لیا. اور ابھی رمضان آنے والا تھا, تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹرن بنواتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں. وہ جو پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا, 25 لاکھ روپے گئے, اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, اور میں کہوں یا اللہ یہ مجھے کسی کیا گناہ کی سزا مل رہی ہے, یہ کیا ہے. کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے, اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا, میں بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا. وہ تو خیر امیر آدمی تھا, تھوڑے اس کے پاس تو پیسے تھے. میں نے کہا یار اب کیا کریں. کہتا ہے یار فکر نہ کریں, کچھ دیکھتے ہیں. اب آئی نو کہ کچھ نہیں ہونے لگا, تباہی ہے, تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو. لارج میڈیم بن گیا, میڈیم اسمال بن گیا, اور اسمال تو اتنا اسمال بن گیا کہ وہ فٹڈ ہو گیا. کہ ایک صاحب ملنے آئے ہمیں کہ جی وہ دیکھیے ایک پارٹی آئی ہے بنگلہ دیش سے, ان کو شلوار قمیص چاہیے, لیکن جنید بھائی ان کی ریکویسٹ ہے پیٹرن تھوڑا چھوٹا کر دیں. میں نے کہا یار دیکھو تمہیں پتہ ہے چھوٹا پیٹرن ذرا مشکل سے کرتا ہے, ٹھیک ہے تھوڑے پیسے ایکسٹرا ہوں گے اس کے. انہوں نے کہا ہاں وہ پیسوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ان کو تو بس شلوار قمیص چاہیے پاکستان سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ 2 دن بعد آ کے دے لیجیے. تو جو چیز اللہ معاف کریے آج جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں, جو چیز 500 روپے کی بیچنی تھی وہ 600 روپے کی بیچ دی. جو چیز پورے مہینے بیچنی تھی 2 دن میں بیچ باج کے, پورے رمضان جو بیچنا تھا سب بیچ باج کے بیٹھ گئے دونوں. کہ آپ کیا کریں, سب بک گیا اور پیسے آ گئے. تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کا کیا عجیب نظام چل رہا ہے. تو میں نے اس کو اپنے ساتھی سے کہا دیکھو تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس یہی کام کرنا ہے. اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے. میں نے کہا تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس, ان سے پوچھو ہم کام کریں تو کس طرح کریں. ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس پہنچ گئے, مفتی صاحب کے پاس بیٹھے. اچھا میں مفتی صاحب سے میرا تعلق تھا, ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب. تو مفتی صاحب کہنے لگے بھائی 3 کام کرو. پہلا کام یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا, یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا, یہ لکھو پہلے. دوسرا کام, پہلا کام یہ سب سے آسان ہے, اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عزم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے تم دونوں, یہ اس سے مشکل کام کہا. اور اب تیسرا سب سے مشکل کام یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے, فائدہ پہنچانا ہے. اگر یہ 3 کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا. تو جس کا پارٹنر ہی اللہ ہو جائے اسے کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کو تو آ کے ICMA کے اندر باتیں کرنی چاہیے دنیا جہان کی. میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا, میں نے فلاں کر لیا, میں نے ڈمکان کر لیا, حالانکہ کیا کرایا کچھ بھی نہیں. تو سب سے پہلا کام یہ کیا ہم نے, میں نے اس کو بولا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ
اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. پھر دن و رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں. ہم نے ایک کپڑا بنایا, وہ کپڑا کاٹن کا. سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو مرا ہوا ایک نظام تھا کھڑیوں کا, اس کو زندہ کیا, جس کی وجہ سے تقریباً 10,000 لوگوں کی جابز لگ گئی. ایک ڈائنگ آرٹ تھا بالکل. وہ رنگی ٹاؤن میں جا کر پکڑے ہم نے پرانے بابے, ان کو بلایا تم آؤ یہ کھڑیوں کا کپڑا بناؤ. یہ کھڑیوں کا کپڑا ایسا ہی ہے جیسے ہینڈ میڈ شو اور ہینڈ میڈ کلاتھ, ٹھیک ہے نا. میں قسمن کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں نے ایک دفعہ آپ نے میرا کرتا پہن لیا جو کھڑی کا بنا ہوا ہے, ہو نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی کرتا آپ سے پہنا جائے اس کے بعد. وہ ایسے جسم سے ملائم طریقے سے جسم پر آ کر لگ جاتا ہے. اس کپڑے کی ہم منہ مانگی قیمت لے سکتے تھے. آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں, ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم چاہتے تو کیا کر جاتے, لیکن نہیں کیا ہم نے. ٹھیک ہے, پہلا کام ہم نے کہا اور 2 لوگوں کو, اور 2 لوگوں کو, اور 2 لوگ پسند کریں گے. کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. میں آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے تھے, ہم نے کیا نہیں کیا, صرف اس تیسرے پوائنٹ کو سامنے رکھنے کے لیے. وہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ لوگوں کو نفع پہنچانا. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تیسرا پارٹنر ہم کو چھوڑ کے چلا جائے. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں تیسرے پارٹنر نے کیا کیا کچھ کیا. پشاور پہنچے میں اور میرا ساتھی, میں آپ کے سامنے وہ ایکسپیرینسز آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں. آپ اپنی کوئی بڑائی نہیں بتا رہا, آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں کہ کل جب آپ ایسے کریں گے نا تو گھبرانا مت. ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل آئیں ہمارے ملک میں, بہت اچھی بات ہے آئیں, اس میں کیا ہے, لیکن یار ہم میں خود میں کیا کمی ہے آپ مجھے یہ بتاؤ. ہم سیدھے ہو جائیں, خدا کی قسم ضرورت نہیں ہمیں کسی ملٹی نیشنل کی. کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے نا, ہمارا دماغ اتنا تیز ہے, اتنا تیز ہے. دیکھو نا بےایمانی کر کے ہم کتنا کچھ کر لیتے ہیں. تو اگر اسی دماغ کو سیدھا چلائیں گے تو کیا کریں گے آپ دیکھیے. چکر بازیاں چکر دے دے کر ہم کیا کیا کچھ نہیں کر لیتے. اگر یہی دماغ سیدھا چلے, پاکستان, ارے بھائی بھول جائیں گے لوگ جاپان کو اور کوریا کو, بھول جائیں گے لوگ. اگر واللہ یقین کرو, اگر ہم اس ایک بات کو سامنے رکھ لیں, مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نہیں کر سکتا. دنیا کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے. اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار تو پاگل ہے. میرے نبی نے کیا بولا, دیکھیے میں سر کی گاڑی خریدنے آیا, ان کی گاڑی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. اب پہلا کام کیا کروں گا, ان کی گاڑی کی برائیاں شروع کر دوں گا. سر یہ تو اس کے ادھر بھی ادھر ڈینٹ لگا ہوا ہے, اس کے تو ادھر بھی وہ لگا. اچھا پہلے کیا ہوگا, پہلے یہ تھوڑے سے ڈپریس ہوں گے, پھر ان کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا, پھر یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے, غصہ نہیں کھائیں گے, پھر یہ کہیں گے اس کو میری گاڑی پسند ہے, اب تو مرتا مر جائے میں اس کی قیمت کم نہیں کروں گا. ٹھیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا, کبھی مت کرو یہ. اس کے برعکس میں سر کے پاس آیا, سر ویری ویل مینٹینڈ کار, آپ تو اس کا مطلب گاڑی کا خیال رکھتے ہیں. سر مجھے تو دیکھتے ہی اچھی لگ گئی, لیکن سر یقین کریں آپ یہ مانگ رہے ہیں نا, میرے پاس اتنے ہیں نہیں, یہ دے سکتا ہوں. آئی بی ویری گریٹفل اگر آپ مجھے دے دیں. تو یہ جب مجھے اپنی گاڑی دیں گے اتنے بڑے دل سے دیں گے, ٹھیک ہے, کم بھی کریں گے, کہیں گے یار کم کر دیتا ہوں, چلو کوئی نہیں, جاؤ جو نہیں عیاشی کرو, دیکھو میری گاڑی کا خیال رکھنا. کم میں بیچ رہے ہیں لیکن خوش کتنے ہیں, یار اس نے میری گاڑی کی تعریف کی, اس نے میری گاڑی کو رکھا. آپ کو پتا ہے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے خریدتے وقت کسی چیز کو, پتا ہے آپ کو اللہ کے نبی نے کیا بولا, جب کسی چیز کو خریدو تو کیسے خریدو. میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صحابی نے کے پاس غلام گھوڑا لے کر آ گیا. حضرت یہ دیکھا آپ نے, یہ گھوڑا یہ 300 درہم کا فائنل ہو گیا ہے, یہ آدمی 300 درہم میں دے رہا مجھے. تو میں اس گھوڑے کو دیکھا, پھر اس آدمی کو دیکھا, بولا سنو اگر میں اس کے 400 درہم کر دوں تو میں کوئی اعتراض تو نہیں. انہوں نے کہا نہیں حضرت. تو مطلب کیا مطلب, اچھا ایسے کرو اگر 500 کر دوں, 600 کر دوں, 700 کر دوں. 800 تک لے گئے 300 درہم کے گھوڑے کو, 800 میں. تو غلام بھی پاگل ہو گیا اور وہ باہر بھی سمجھا کہ ہی از اے کریزی مین. تو اس کو 800 درہم دیے, یار یہ رکھ لے, یہ رکھ لے, یہ گھوڑا مجھے دے دے. غلام نے کہا سر کیا کیا یہ آپ نے. کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی چیز خریدنے لگو تو اگر اس کی قیمت کم ہو تو تم کم قیمت مت دینا, اس کی حد الامکان جتنے تمہارے پیسے ہو نا, جتنے دے سکو اس کی وہ قیمت دینا. یہ مجھے میرے نبی نے سکھایا. یہ تھا 1000 درہم کا, میں نے تو 200 درہم کم دیے. یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا, یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا. اور اس مزاج کی بنیاد پر کیا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسے آدمی زکات لے کر کھڑا ہوتا تھا, کہتا تھا بھائی کوئی لے لے زکات, اور ایک آدمی زکات لینے والا نہیں تھا. آپ کا فائنانس منسٹر آپ کو کیا کہتا ہے, ہمارے ریونیو میں کتنے بلین ڈالر ہیں, کتنے بلین ڈالر ہیں جی, 16 بلین. کتنے جی, 8 بلین, 20 بلین, وہ بتاتا ہے آپ کو ہمارے اس میں ہے. سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی کے دور میں جبکہ مسلمانوں کی خوشحالی اپنے عروج پہ تھی, روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھرتا تھا.
पूरा झाड़ू मार के दे देते थे लोगों को, साफ कर देते। हाँ, यहां पर सक्सेस का मयार क्या है? 16 बिलियन है हमारे अकाउंट के अंदर। और आइए मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसे आदमी के घर पे जिसके 5 बच्चे हैं, 1500 रुपए महीना उसको मिलता है। उन 5 बच्चों में उसने अपनी जिंदगी गुजारनी है। ऐसा एक दो नहीं है, मैं आपको लेके चलता हूं, चले मेरे साथ। ऐसे एक दो नहीं है, ऐसे हैं सैकड़ों भी नहीं, हजारों हैं ऐसे। फलां बैंक बता रहा है, अरे यार हमारी सक्सेस देखो 2.5 बिलियन है हमारे अकाउंट के अंदर। भाई 2.5 बिलियन तेरे अकाउंट में होना क्यों चाहिए? गिनती के तुम 6, 4, 50, 60, 200, 250 तो लोग हो तुम लोग। 250 बिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर है, 250 मिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर, 250 बिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर है। क्यों भाई, क्यों है तुम्हारे अकाउंट के अंदर? ये निकल के माशरे में क्यों नहीं जा रहा? सूद ये करता है, कुछ गिने चुने लोगों के पास पैसा आ जाता है माशरे में, और माशरे का खून और हड्डियां सब बाहर निकल जाती हैं लोगों के जिस्मों से, और लोग फिर अल्लाह की तरफ से फिर हालात उतरते हैं, लोगों के दिलों में नफरत अल्लाह डाल देते हैं, लोगों के दिलों के अंदर खुदगर्जी आ जाती है। ये आसमान से फैसला होता है, ऊपर से फैसला होता है। अमन हटा लो इस माशरे से तो अमन हट जाता है। खौफ का लिबास पहना दो इनको तो खौफ का लिबास पहना दिया जाता है। हर आदमी खौफ में डर रहा होता है बस एक डर में, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये ऊपर से फैसला होता है। हम इस फैक्टर को बीच में से निकाल ही देते हैं, डिस्कस ही नहीं करते। रिस्क के बारे में अल्लाह ने क्या कहा है? वफिस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। मेरे बंदे किसी खुशफहमी में ना रहना, जिस रिस्क का तुझसे वादा किया गया है वो तो आसमानों से उतर रहा है, वो उसका जमीन से तो उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। ठीक है, ये बैकग्राउंड था मेरे और मेरे दोस्त का। जब हमने ये काम शुरू किया, हमने अल्लाह को साथ लिया। ऐसे एक बैग मेरे हाथ में था, एक बैग उसके हाथ में था, और पेशावर की गलियों में हम फिर रहे थे कि कोई हमारे कपड़े को रख ले। कोई हमारे कपड़े रखने को तैयार नहीं था। तो हैदराबाद पेशावर में एक सड़क है अरबाब रोड, उसके ऊपर इधर भी दुकानें हैं, इधर भी दुकानें हैं। तो हम अरबाब रोड पे ऊपर नीचे दोनों फिर रहे थे कि कोई हमारे कपड़े रख ले। ईद के दिनों में कोई रख नहीं रहा था। एक बैग, दो बैग हम दोनों ने पकड़े हुए। हम सड़क पे फिर आखिर ऐसे थक के खड़े हो गए कि क्या करें अब, क्या करें, कि मेरे कंधे पे किसी ने से पीछे से हाथ रखा। मैंने से पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा एक खान साहब खड़े हैं। हमसे तुम इधर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी लाला कुछ नहीं, मैं तो ऐसे दुकानों को कपड़े शपड़े। सुनो मेरा बाप तेरे को बड़ा पसंद करता है, जरा मेरे साथ आ। मैंने कहा जी अच्छा जी। मैं चला गया उसके साथ। तो वहाँ गया तो वो खान साहब थे, बड़ी उम्र के, वो बैठे हुए थे, उनके साथ 4 बच्चे बैठे हुए थे उनके। तो वो मुझे देखकर कहते हैं तूने गाना छोड़ दिया? मैंने कहा जी मैंने छोड़ दिया। पक्की बात है? मैंने कहा जी पक्की बात ही है, कपड़े लेके बेच रहा हूँ आपके सामने। ये दुकान देख, ये चाहिए तेरे को? एक डबल स्टोरीड बड़ा सा एक प्लाजा टाइप एक बड़ी दुकान। अब मेरी औकात तो 25,000 रुपये महीना देने की भी नहीं थी, ठीक है, खड़ी। और वो मुझे बुजुर्ग कह रहे हैं ये पसंद है तेरे को? अच्छा। और इन द हार्ट ऑफ अरबाब रोड, इन द हार्ट ऑफ सदर पेशावर, यानी जो सड़क से वहां से एंटर करेगा सबसे पहले उसको ये दुकान नजर आएगी। मैंने कहा बुजुर्गवार मैं पसंद तो बहुत है लेकिन मेरी तो औकात ही नहीं इसको खरीदने की। नहीं अपने मुंह से बोल क्या देगा इसके। मैंने कहा हजरत आपने पहले कितने में दी हुई थी? पहले मैंने 2.5 लाख रुपया महीना में दी हुई थी। मैंने कहा लो जी मुक गई गाल फिरते है जी। 2.5 लाख में दी हुई तो मैं कम करते करते भी 1 लाख बोलूं, मैं 1 लाख भी नहीं दे सकता। अरे कुछ तो बोल अपने मुंह से, कुछ तो बोल अपने मुंह से। बैठा मैं अच्छा 65,000 दे सकता है? मेरी सांस में कुछ सांस आई। मैंने कहा जी 50,000 दे दूंगा, डन। वो मल्टी स्टोरीड दुकान उसने मुझे और मेरे पार्टनर को दे दी, जबकि हम दोनों ऐसे बेवकूफों की तरह उसको देख रहे और बैग पकड़े हुए हमने कि यार ये दुकान हम दोनों की। और धड़ाधड़ हमने उसमें सामान भरा। मैं क्या बताऊं, आज भी अरबाब रोड की पेशावर की सबसे खूबसूरत दुकान है। अगर आप कभी जाएं वहां पर तो आप देखेंगे वो जो जुनैद जमशेद की वो वाली शॉप है। मैं आपको अल्लाह का निज़ाम बता रहा हूं हमारे साथ चला कैसा। वो हुआ 5 साल की उसके साथ डील की। जब 5 साल पूरे हो गए तो मैं थोड़ा सा सेटल हो गया। उस बाबे का मुझे फ़ोन आया कि तेरे को याद है तुझे मैंने ये दुकान किस तरह दी थी? मैंने कहा हाँ जी मुझे बड़ी सी तरह याद है बुजुर्गवार। उस वक्त तूने पैसे बोले थे, अब मैं बोलूँगा। मैंने कहा जी कितने? अब मैं लूँगा 3 लाख रुपए महीना। मैंने कहा जी डन, अब आप 3 लाख ले लें। आपने मेरा हाथ तब पकड़ा जब मेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। आज मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है सर। हमने अपने बिजनेस में क्या किया? कांस्टेंट री इन्वेस्टिंग। हम लोगों ने उसमें से पैसा नहीं निकाला, अपने अकाउंट्स में नहीं डाला, हमने उसको री इन्वेस्ट कर दिया। एक चीज चलना शुरू हुई, जेंट्स चलना शुरू हुए तो लेडीज के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि अब लेडीज के लिए करें,
ٹھیک ہے. کوشش یہ کی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. ہم نے جب لیڈیز کیا ہم نے کہا نہیں عورت کی شکل بورڈ پہ نہیں لگائیں گے, عورت کی شکل اتنی بے قیمت نہیں ہے, اتنی کم قیمت کی نہیں ہے کہ ہم عورت کی شکل لگا کر تو بیچیں. رازق اللہ کی ذات ہے, رازق کوئی عورت تھوڑی ہے یا کوئی ماڈل تھوڑی ہے یا کوئی ایکٹریس تھوڑی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر سیکنڈلی ہم ایک مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں, یہاں عورت کی ایک ڈگنیٹی ہے, اس کی ایک رسپیکٹ ہے. ہم نے کہا نہیں استعمال کریں گے, ہم نے بس جو بھی کبھی کچھ سمجھ میں آیا کر دیا. اللہ نے اس کو بھی چلانا شروع کر دیا. جب وہ بھی چلنا شروع کر گیا تو پھر ہم نے کہا آر نیکسٹ اسٹیپ شوڈ بی, وہ اسٹیپ جو آج سے 8-9 سال پہلے سوچا تھا ہم نے, وہ کیا ہے, پاکستانی پروڈکٹ ناؤ شوڈ گو ٹو ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ. اب لے کے جاؤ اس کو اور وہاں کے لوگوں کو دکھاؤ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں ذرا سی. وہ لوگ ان کا کام کیوں چل رہا ہوتا ہے, ہمارا نقصان کیوں ہو رہا ہوتا ہے. میں نے ایک سویٹر پہنا 50 پاؤنڈ کا مارکس اینڈ اسپینسر سے, 6 مہینے پہن کے میں نے کہا یار تو سردیاں آ گئی اور پاکستان میں کون پڑے گا, اس کو واپس کر دیتا ہوں. 6 مہینے پہن کے واپس کر دیتا ہوں. میں گیا اور گیا جا کے وال مارٹ گیا, جا کے مارکس اینڈ اسپینسر ڈھونڈی اور بولی گیا میں آئی ڈونٹ لائک دس سویٹر اینی مور. وین ڈیڈ یو بائی اٹ, آئی ڈونٹ ریمبر. سر ڈو یو ہیو اے ریسیپٹ, نو آئی ڈونٹ ہیو اے ریسیپٹ. اوکے نو پرابلم. سر ٹیل می وٹ یو وانٹ, ڈو یو وانٹ اے ریفنڈ اور ڈو یو وانٹ این ایکسچینج. آئی ڈ رادر ہیو اے ریفنڈ. ٹھیک ہے, 50 پاؤنڈ لیے اس سے, جیب میں ڈالے اور اب باہر نکل رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے کیا کہتے ہوئے, یار کیسا فدو لگایا اس کو. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ دیکھو میں نے کیا کیا. اچھا اب ادھر آ جاؤ, کراچی آ جاؤ. کراچی آ جاؤ تو اب میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں طارق روڈ پر. اقبال صاحب آ گئے خرید فروخت کرنے کے لیے میرے پاس. اب میں نے ان کو دیکھا تھا ادھر ICMA کے پروگرام کے اندر, میں تو دیکھتے ہی پہچان گیا ان کو. ٹھیک ہے جی, آئیے 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 اقبال صاحب, میں نے کہا موٹی اسامی آ رہی ہے, آئیے 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 تشریف لائیے تشریف لائیے تشریف لائیے. سر کیسی طبیعت, ٹھیک ٹھاک, آؤ بھائی لڑکوں آؤ, میں بھی ساتھ چلتا ہوں. میں یار کو 25-30 ہزار تو کھلے کراؤں اس کے, یہ بھی لیجیے یہ بھی لیجیے یہ بھی, ارے یہ بھابھی کے لیے دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے, کر کرا کے 8-10 بیگ بنا دیے ان کے, 25, 30, 35, 40 جو بھی ان کا کروا دیا. یہ خوشی خوشی لے کے چلے گئے. اگلے دن میں اسی ٹل پہ بیٹھا ہوں. اگر ان کو میں دیکھتا ہوں انٹر کرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں بیگ دیکھتا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے یہ ان بیگز کے ساتھ کیوں آئے ہیں, بتائیں ذرا. دیکھیے آپ تو اس کام کو کرتے نہیں, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں واپس کرنے آئے ہیں. میں تو اس کام کو کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا ہوگا کہ یہ واپس کرنے آئے ہیں. اب مجھے پتا ہے یار یہ واپس کرنے آئے ہیں, تو میں پھر منہ بھی ادھر کر لیا. میں نے اقبال صاحب آئے, جی کون, میں اقبال. ہاں جی اقبال تو بہت سارے ہیں, آپ کون سے والے ہیں جی. اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے جی, کام کیا ہے آپ کو. میری حتی الامکان کوشش ہوگی ان کو ان کے پیسے واپس نہ کروں. ٹھیک ہے جی. اب آپ میری دکان, اور یہ جائیں گے ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, ٹھیک ہے, پوری کوشش ہوگی ان کے پیسے واپس نہ کروں. اب آپ میری دکان کا سائز دیکھ لیجئے اور آپ وال مارٹ کا سائز دیکھ لیجئے, جہاں واپس ہوتا ہے. میرے نبی کا ارشاد ہے, تم نے کوئی مال کسی کو بیچا, تم نے کوئی مال کسی کو بیچا اور بیچ کے واپس لے لیا, تو جنت کے وسط میں تمہارے لیے ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں. اب آپ بتاؤ, ہاں اب آپ مجھے بتائیے کس کا کاروبار چلے گا, میرا یا ان کا. میں ایک دکان پر پہنچا, یہیں پر میری نظر پڑ گئی, خریدا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا. خیر میرا تو ارادہ نہیں تھا اس کو واپس کرنے کا, میں اس سے چیزیں لے رہا تھا. مجھے کہا جنید بھائی آپ تبلیغ میں جاتے ہیں, دعا کریے میرے لیے میرا کاروبار چلے. میں نے کہا چل اگر میں قسم کھا لوں اللہ کی تیرا کاروبار چلے گا. پھر ہیں وہ کیسے, میں نے کہا یہ بلّہ اتار دے اوپر سے. کہتا جی یہ تو نہیں اتر سکتا. میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا. ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں, یا اللہ پہلے سب معاملے ٹھیک کر دے پھر ہم سیدھے ہوں گے, اور اللہ کے ہاں کیا ہے, پہلے تم خود ٹھیک ہو جاؤ, ہم تمہارے سارے معاملے ٹھیک کر دیں گے. میں بات ختم کرتا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ارے میرے بندے سب کو چھوڑ, مجھ سے ڈر کے زندگی گزار, میں تیری ہر مشکل دور کر دوں گا اور رزق تجھ